میرے واجب الاحترام قبلہ سید ریاض حسین ندوی شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ ذاکر اہل بیت ملک پاکستان کی نامور شخصیت نفیس ذاکر اور شاعر آل عمران حقیقی معنوں میں، اور شاعر ہوتا ہی وہ ہے جو مالکوں کا منظور نظر ہوتا ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کی اور بزرگوں کی موجودگی میں ایک پیغام مختصر سا دینا چاہتا ہوں جو ہر مجلس ہر جشن میں ضرور دیتا ہوں اور فرض سمجھ کے دیتا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس کے ساتھ وَأَجِّلْ فَرَجَاهُمْ ضرور پڑھا کریں، یا وَأَجِّلْ فَرَجَا قائم آل محمد علیہ السلام ضرور پڑھا کریں۔ معصوم فرماتے ہیں جو درود کے ساتھ وَأَجِّلْ فَرَجَاهُمْ یا وَأَجِّلْ فَرَجَا قائم آل محمد علیہ السلام تلاوت کرتا ہے، وہ شخص اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے وقت کے ہادی کا زیارت نہ کر لے۔ تو ایک اتنے سے عمل سے اگر آپ اپنے وقت کے ہادی کی زیارت کر لیں تو اس سے پھڑ کے آپ کی اور میری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ درود بر محمد و اہل بیت آل محمد علیہ السلام۔ نام مولا بلند آواز میں درود و سلام بھیجیے۔ اور قبلہ آپ کی پیشوانی کے لیے 4 مصرے شاعر آل عمران جناب نوید عباس نوید صاحب و فیصل آباد کی قلم سے اس نے سخن لیتا ہوا، اور وقت کے امام کے حوالے سے انہوں نے میری ڈائری میں لکھے کہ طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے۔ نام مولا ہم وارث رکھتے ہیں، تو یہ 4 جملے ہادی دورہ کے حوالے سے کہ طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے، اور ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں تم اپنی سوچو ہمارا امام ضامن ہے۔ یا امام منتظر، نام مولا دونوں ہاتھ بلند کریں جن کو ضرورت ہے امام کی۔ یا امام منتظر، یا امام منتقم، یا ولی المظلومین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون حسین، برائے تجلیل ظہور سلطان زمانہ ولی العصر حقیقی آیت اللہ خادم دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام، بلند صلوات۔ قبلہ علی سے ہے، میرا کعبہ علی سے ہے۔ قبلہ کی پیشوانی کے لیے 4 مصرے اور ممبر قبلہ کے حوالے کروں۔ قبلہ علی سے ہے، میرا کعبہ علی سے ہے، ہر نسل باشعور کا رشتہ علی سے ہے۔ تو مان یا نہ مان اے ملا و مولوی، شبیر سے نماز ہے، سجدہ علی سے ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ممبر حسین پر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ صدائے حسینیت و تردید یزیدیت، عمدۃ الواعظین، مدثر الواعظین، ملت تشیع کا عظیم سرمایہ، خطیب در سیدہ علی جناب قبلہ علامہ سید ریاض حسین ندوی شاہ صاحب و فلامیہ سے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس صدفی صاحب فضائل مولا کائنات بیان فرمائیں گے۔ قبلہ صاحب کی، ذاکر صاحب کی اور تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد مولود کعبہ کی ذات پہ والہانہ صلوات بلند اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں اس جشن کا صدقہ اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ ان خوشیوں کا صدقہ جو جتنی دعائیں آپ کے اذہان عالیہ میں مالک کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹائے۔ بانیان جشن کے، معاونین جشن کے، سامعین جشن، میرا اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی جناب مولا کے ظہور پاک میں اللہ تعالی فرمائے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بلند صلوات سارے اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں۔ صاحبان محترم، جہاں بھی مولا کائنات کے جشن کے حوالے سے سرکار کا کیونکہ مہینہ ہے، موسم ہے، عرصے کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں۔ مجھے نہیں اندازہ فتو والی میں یا قرب و جوار میں مذہب کتنے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے۔ کیونکہ آل نبی بسم اللہ فرمائے تشریف لائیں، آل محمد کی چوکھٹ نفرت کی تعلیم نہیں دیتی۔ جب میں پہنچا ہوں تو میرے ذہن میں تھا کہ سارا علاقہ جمع ہوگا، مسلمانوں کو آنا چاہیے، لیکن چہرے وہی مجلسوں والے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ سالگرہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفے کی ہے۔ مسلمانوں، تمہارے چوتھے خلیفے کی سالگرہ ہے، آپ تشریف لائیں۔ چلو آپ اگر بارگاہوں میں نہیں آتے تو اپنی مسجدوں میں رجب کے مہینے میں چراغاں کریں۔ چراغاں اگر ڈائریکٹ جیب سے نہیں کر سکتے، ربیع الاول کی طرح بچوں کو تھالیاں دے کے چوکوں چوراہے پہ کھڑا کر کے چندہ لے کے اپنے چوتھے کی سالگرہ مناؤ۔ تیرے سارے خلیفوں میں سے یہ واحد خلیفہ ہے جس کا تمہیں پتا تو ہے کہ پیدا کہاں ہوا۔ مہربانی صاحب آپ چاہیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ لیکن کچھ بندوں کا، پیر اکمل شاہ جی، کچھ دوستوں کا دل بھی چاہتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ چلو اپنے اس چوتھے کی سالگرہ منائیں، لیکن وہ پریشان ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ اگر چوتھے کی منائی پھر پہلے کی کیسے منائیں؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خود نہیں منا سکتے، عزت ہم سب کی کرتے ہیں، احترام ہم سب کا کرتے ہیں، لیکن جو فرق ہے انہیں ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے ایک دانشور گزرے ہیں، نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا، لاہور سے ان کا تعلق تھا، ڈاکٹر اسرار احمد۔ وہ یقیناً جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔
डॉक्टर साहब स्कॉलर आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने कबल इस्लाम के अरब के हालात पे, बिलखुसूस हुर्मत शराब पे अपनी ज़िंदगी में एक आर्टिकल लिखा। बाद में वो किताबचे की सूरत में उनके इदारे ने शाया भी किया। उसमें डॉक्टर असरार साहब ने ये बात लिखी कि अरब अपने बच्चों को गुड़ती शराब की देते थे। अरब अपने बच्चों को, वैसे गुड़ती समझते हो आप? इस तरह चुप हुए हैं अकमल साहब जी, मुझे पता क्या महसूस हो कि मैं यूरोपी पब्लिक में बात कर, जो शुक्र अल्लाह आप समझते हैं। अरब अपने बच्चों को गुड़ती शराब की। अच्छा, ये जो बाबा जी गुड़ती है ना, सियाने बंदे कहते हैं कि इसका असर होता है। शहरों में तो खैर सूरत हाल बदल गई है, पिंड में अभी तक है कि कोई बच्चा गली में 2-3 शरारतां इकट्ठियां करे, बुजुर्ग बाहर निकल के पूछते हैं ये गुड़ती की। मेरी बात आप समझ? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पिछले भाइयों तक आवाज जा रही है, मेहरबानी से। बुजुर्ग, क्योंकि गुड़ती का असर होता है, ये कन्फर्म है। अब डॉक्टर साहब ने अपनों के बारे में खुद लिखा है कि अरब अपने बच्चों को गुड़ती शराब की देते थे। सियाना बाखबर मजमा मेरे सामने हद निगाह तक आशिक मौला के मौजूद है। पंचायत भी कहती है गुड़ती का असर होता है, दाना भी कहते हैं गुड़ती का असर होता है। एक बच्चे को गुड़ती शराब से मिले, वही बच्चा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर बाबा सारा बड़ा हुआ। मजमा चुप रहेगा, मुझे दुख होना है। वो एक बंदे को गुड़ती शराब की मिलती है, दूसरे को गुड़ती मोहम्मद देता है, दोनों में फर्क ही नहीं। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। अब जो मैंने, आप भी वो नेट पे देख सकते हैं, वो हुर्मत शराब वाली बहस उनकी, जब बहस मैंने मुकम्मल पढ़ी तो मुझे यकीन हुआ कि डॉक्टर असरार जो थे वो स्कॉलर ही अच्छे नहीं थे, बल्कि गोल कीपर भी। मुस्कुरा पढ़ो, जिस बंदे ने मौला की सालगिरह में नहीं मुस्कुराना, अल्लाह जाने का। मेहरबानी नकवी साहब, बहुत सती साहब आपका शुक्रिया। अच्छा देखिए, मुझसे पहले भी बच्चा माशाल्लाह बड़ी सुरें और कमाल हो गया। सदवी साहब भी सोजियों वाले सुरीले, उनके बाद मेरा ख्याल कलब है मेरा, वो भी हमारा अजीज है, वो भी सुरीला। अच्छा, जश्न सजते ही जाकिरों से है, मौलवी सिर्फ बरकत के लिए रखा जाता है। हाँ, मतलब लिहाजा मुझे अच्छी तरह एहसास है कि आपको सदवी साहब का इंतज़ार है, लेकिन चंद मिनट अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो मैं कुछ ज़रूरी बातें आपसे करना चाहता हूँ। मैं क्योंकि सिर्फ शियों का मौलवी नहीं, मैं खुद भी शिया हूँ। मैं फतो वाली सैदा में मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं, कैमरा लगा हुआ है। मैंने कहा है कि मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं, मैं खुद भी शिया। कुछ बंदे मुझे हैरान होकर देख रहे हैं, साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। आजकल पता क्या होता है, कुछ मौलवी जिस मजहब में होते हैं उस मजहब पे नहीं होते। सारे नाम ही समझौते खैर। मेहरबानी सरकार। लिहाजा जो मैंने महसूस किया कि ये स्कॉलर जो डॉक्टर असरार नाम के हैं, ये गोल कीपर भी वो पता है क्यों? अब वो लिख बैठे थे कि अरब अपने बच्चों को गुड़ती शराब की देते थे। ये बात बड़ी दूर तक जा रही थी, गोल हो रहा था,
गोल होते हुए रोक लिया, ये लिख के कि क्योंकि शराब हराम नहीं थी। आप ध्यान नहीं दे रहे। पहले महसूस हुआ ना कि मैं कुछ लिख बैठा और ये बात पता नहीं कहां तक चली जाए कि पहली ग़िज़ा शराब है और पहली ग़िज़ा का असर होता है आखिर तक होता है। अब फौरन कवर करते हैं ये कह के कि क्योंकि शराब हराम नहीं थी, क्योंकि शराब, हम शिया माड़े सही लेकिन करम हम पे देख कितना है। जब सारे जमाने पे शराब हलाल थी अबू तालिब की हवेली में तब भी हराम। मेहरबानी सैयद, मेहरबानी सैयद, आप जिए, आप जिए। सारे जवाब देंगे, सारे जवाब देंगे। मुतवज्जे हैं सरकार। हम लोगों की नजर में बड़े खुशी की बज़्म है, खुशी की महफिल है। मेरे उस्ताद गिरामी में मुबल्लिग़ आज़म क़िबला की गुफ्तगू के बगैर अपनी गुफ्तगू अधूरी समझ। एक मौलवी कहने लगा, वेखा मौलवी इस्माइल तू मजहब लाई फिरने, जिन्नियां माड़ियां कौमां सारियां शिया। आप समझ रहे? जैसे आप चुप हैं मौलवी साहब भी चुप हो गए। उसने दूसरा अटैक किया, कहने लगा गीत संगीत वाले, अब फिल्मी दुनिया के बंदे, अदाकार, गुलूकार, ये सिंगर, नचन गाउन वाले, वो भी चोखे शिया। मौलवी इस्माइल साहब फरमान लगे, मौलवी जी मैं ना नचन गाउन वाले एक बारी पूछया सी तो तुसी शिया क्यों होंदे हो? उन्हें कहा मौलवी जी खुद ते गुनाहगार हाँ तो जे मुर्शद भी को अपने जिया ही लग गए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब, आप जिए। लोगों की नजर में हम मिस्कीन होंगे लेकिन मैं अपनी कौम के बच्चों से कह रहा हूं, सर उठा के इस मुल्क में इन गलियों में चला करो। कभी ना सोचना यूनिवर्सिटी में मैं अकेला हूं, कभी ना सोचना कॉलेज में मैं अकेला हूं, कभी ना सोचना पिंड में मेरे कल्ले का घर है। तेरे छठे बारिश का फरमान है, हम अपने चाहने वालों को अकेला नहीं रहने देंगे। और ये जो मैं मशवरा दे रहा हूं ना कि सर उठा के जियो, सीना तान के चलो, ये फख्र है हमें कि ये करम अल्लाह का शियों पे है कि दुनिया जिन्हें अपना मुर्शद मानती है, इनके मुर्शद भी हमारे मुर्शदों पे दुरूद न पड़े, उनकी नमाज नहीं हो। जब सारे जमाने पे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे अब 11 बजे टाइम दिया गया है तो जुर्म मेरा नहीं है। हमने जिन्हें सुनाना होता है वो शामों शाम सो जाते हैं। क्या है लिया बहरहाल आप जिए। डॉक्टर साहब ने लिखा कि जी क्योंकि, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब, अच्छा ये मैंने फिक्रा किया कि जब सारे सब पे शराब हलाल थी सैयदों की हवेली में, सवेरे तबसरे पता क्या होते हैं यार, ये शिया पब्लिक तो बैठी ही नारे मारने के लिए होती है। वो रियाज रिजवी ने कहा कि अबू तालिब की हवेली में, सैयदों की हवेली में तब भी शराब हराम थी, दलील दी कोई नहीं, और नारे कितने लग रहे, दाद कितनी मिल रही थी। बस एक फिक्र ही का है ना कि अबू तालिब की हवेली में तब भी शराब हराम। भाई आप दलील पूछ रहे हैं, मैं तस्वीर दिखाने लगा। बात थोड़ी गहरी है, गल वावा सारी भारी के ते समझ ले आजे। जरूरी नहीं तो मौलवी ते परचा ही होवे तो समझ आ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो बंदे पूछते क्या है, मेहरबानी से जो पूछते हैं कि जी दलील नहीं दी, कह दिया कि अबू तालिब की हवेली में तब भी शराब, दलील तो दी नहीं। बहुत शुक्रिया शाह जी। और मैं तस्वीर दे रहा हूं, जब मदीने के सबसे
بڑے جج کی عدالت میں اس کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں. آپ جیے بہت شکریہ. کیا کہنے متوجہ تو ہے سرکار. آپ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. جب مدینے کی سب سے بڑی عدالت چیف جسٹس ریاست مدینہ کی مجھے موقع دیں, مجھے ہماری بڑی مختلف ہمارے حالات, آپ موج میں ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے جو چاہیں آپ کر لیں, ہماری ذمہ داری مختلف. میری بات پہ توجہ فرمائیں. بہت بڑے جج میں احترام سے بات کرنے کا, ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس کے مقام پہ رکھا جائے. عزت احترام ہم نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی؟ ہم نے زندگی میں کبھی بھی کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی. گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. میں تاریخ اور یہ میں کوئی ڈائجسٹ نما کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں. ریاض النظرہ جیسی ہمارے بھائیوں کی معتبر ترین کتاب میں یہ بات محفوظ ہے کہ سب سے بڑی عدالت میں اسی جج کا بیٹا. لوگ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا. لوگوں کے فیصلے کرنے آسان ہے اور اپنے بیٹے کا فیصلہ مشکل ہے. لیکن میں سلام کر رہا ہوں, جج نے اخیر کر دی. اس نے بیٹے کے خلاف فیصلہ دے کے آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی. ہم مطمئن ہو گئے کہ جب رشتہ داری نہیں چلتی پھر یاری کیسے چلے گی. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے رہے. ہاں عدالت نے فیصلہ دیا اور فیصلہ تاریخ میں محفوظ ہے. فیصلے کے لفظ یہ تھے کہ ملزم کیونکہ خود اقرار کر رہا ہے لہذا گواہوں کی ضرورت عدالت کو نہیں ہے. عدالت عالیہ فیصلہ دیتی ہے کہ ملزم کو آج ابھی فیصلہ سنتے ہی کوڑے مارے جائیں گے. کوڑے مارنے کی تیاری ہونے لگی یا ملزم کٹہرے سے بول پڑا. اس نے کہا مجھے عدالت عالیہ کا فیصلہ منظور ہے لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی. کہاں ہے آپ؟ رحمت فرمائے, رحمت فرمائے. کوڑے مجھے وہ مارے. میں نے پہلے کہا کہ ہم عزت احترام دیکھیں. یہ جو برابری والا تصور ہے نا کہ جنہیں اللہ بنا دے وہ جی ایک جیسے ہوتے ہیں, وہ برابر ہوتے ہیں. مہینے 12 اللہ نے بنائے ہیں, سارا سال تراویحیں پڑھا کرو. لیکن میری جان یہ مہینوں کا بھی علیحدہ علیحدہ مقام. اچھا بات خیر وہ اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی سی آگے بڑھاتا ہوں. جب ملزم نے کہا نا مجھے کوڑے وہ مارے, من فعل فعلی, جس نے میرے والا فعل نہیں کیا. میں اکیلے لطف نہ لے جاؤں, شمولیت آپ بھی کر لیں. جب ملزم بولا نا تو بابا جی حالات پتہ کیا تھے. عدالت بھی چپ تھی, جج بھی چپ تھا. اکیلی آواز علی کی آ رہی تھی, تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں اور میرا حسن بھی مار سکتا ہوں. اب سوچو ملزم نے جب اس آواز تھوڑی بہتر کریں, آپ ایکو کم کریں لیکن آواز بیس بہتر کریں. عدالت بھی چپ ہے, مدینہ چپ ہے, اور ایک بندہ ابو طالب کی حویلی کا رہائشی, اور آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی لکھتے بھی خود ہو اور کہتے ہو جی یہ سارے برابر ہیں. علی کی پہلی غذا لعاب رسالت, تو دونوں میں فرق ہی نہیں ہے. لہذا احترام اپنی جگہ, لیکن خدا را دھونس دھاندلی نہ کرو, اچھا نہیں لگتا.
دیکھیں یہ مہینہ رجب کا ہے، اس سے اگلا شعبان ہے، اس سے اگلا رمضان، یہ تینوں مہینے عزت والے ہیں اور یہ بلا فصل ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رمضان رجب سے پہلے آ جائے یا رجب شعبان کے بعد آ جائے، ترتیب بھی یہی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے کہا ہے میرا ہے، اللہ نے رمضان کو میرا کہا، شعبان پہ حضور کی نظر پڑ گئی، سرکار نے کہا شعبان میرا ہے، الشعبان و شہری۔ بیٹا یہ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ نے رکھ لیا، شعبان حضور نے رکھ لیا، اب دونوں کی نظریں رجب پہ تھی۔ رجب عزت والا تھا، رجب بھی محترم تھا، بلکہ رجب نام کی جنت میں نہر ہے، علماء کہتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، پئیں گے صرف رجب والے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سے جواب سارے دیا کریں، سارے دیا کریں۔ اب صاحبان محترم جو جلدی جلدی مجھے گزارش کرنی ہے موقع کے لحاظ سے کہ دونوں کی نظریں، اللہ نبی دونوں کی نگاہیں رجب پہ تھی۔ رجب جب گڑدی شراب کی ملا کرتی تھی نا، رجب تب بھی عزت والا تھا۔ ہاں میں سمجھتا، دیکھیں میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے اور یہ تو مکرنے بھی نہیں دیتا۔ میں نے ہمیشہ دعا کی ہے اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا، کم از کم ولایت تو سمجھ میں آ جاتی۔ رجب زمانہ جاہلیت میں اتنا معتبر تھا کہ جاہل قبیلے بلا مقصد نسل در نسل آپس میں لڑتے تھے، لیکن احترام رجب کا دیکھو، جنگ نتیجے کے قریب ہوتی، چاند رجب کا نظر آ جاتی، تلواریں وہیں نیاموں میں واپس چلی جاتی۔ عزت اتنی رجب میں تب تھی، رمضان اللہ نے رکھا، شعبان حضور نے لے لیا، اب محبوب حبیب پیار بھرے لہجے دونوں کی نظریں رجب پہ آ گئی۔ اللہ کہتا ہے میرا رجب ہے، محمد کہتے ہیں میرا رجب ہے، مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے، اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا، مہربانی سے بہت شکریہ، بہت شکریہ، مرحبا مرحبا۔ مہربانی سے متوجہ ہے سرکار، بڑی جلدی بات مجھے کلوز کرنا ہے۔ 13 رجب 13 رجب کو علی آئے، دیوار کعبہ نے راستہ دیا۔ 12 رجب کو شام سعودیہ میری بات ہوئی، دراڑ ابھی تک ہے، لکیر نہیں ہے۔ صدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نقوی صاحب بھی شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں، ہماری شیعہ شاعری میں اس دراڑ کو لکیر بنایا گیا کہ ہم اس لکیر کے فقیر۔ یہ شاعرانہ خوبصورتی تو ہے لیکن لکیر نہیں ہے، دراڑ ہے، زگ زیگ ہے۔ آپ جائیں خود اپنی آنکھوں سے رکن یمانی والے کونے پہ کھڑے ہو کے اپنے دل والی سائڈ پہ دیوار کعبہ کو دیکھیں۔ میں سمجھا نہیں سکا، اللہ کے گھر کی دیوار میں دراڑ ہے، اللہ کے گھر کی دیوار میں کوئی نیاں تے ماڑیاں دیاں بہندیاں سن۔ نہیں بندے دھیان نہیں دے رہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کل شین قدیر، اللہ کا گھر ہے، اس کے بنانے والے 2 معصوم نبی، گارا دینے والا بھی نبی، اینٹیں رکھنے والا، پتھر رکھنے والا بھی نبی۔ جمعہ فجر کا ٹائم 30 عام الفیل،
علی کی ماں نے اللہ کے گھر کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، دیوار نے راستہ دیا، علی کی ماں کعبے میں گئے، دیوار مل گئی، دراڑ باقی ہے۔ شاید میں بات سمجھا نہیں سکا، یہ ہے 1442 ہجری، وہاں ہجری تب شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ہماری طرح کے مہینے نہیں تھے، کوئی بھی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا اسی کو لے کے تاریخیں چلتی تھی۔ 30 عام الفیل کا مطلب کیا ہے؟ عام کہتے ہیں سال کو، عین سے، فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو۔ آپ نے فیل تو نہیں کیا؟ اچھا، مہربانی سر، آپ کو یاد رہ جائے گا کہ انگریزی والا فیل کیا ہے، عربی والا فیل کیا ہے۔ 30 عام الفیل کا پتہ کیا مطلب ہے؟ کہ جب عیسائی بادشاہ کعبہ گرانے آیا تھا ہاتھیوں پہ بیٹھ کے، اس واقعہ کے ٹھیک 30 سال بعد اسی کعبے میں علی آیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، یہ باتیں بھی سن لیا کریں۔ 30 عام الفیل جمعے کی صبح سے لے کے 1442 ہجری کی آج کی رات تک 4 دفعہ دیوار کعبہ کو گرا کے بنایا گیا ہے، دراڑ پھر بھی باقی۔ بہت شکریہ، متوجہ ہے سرکار آپ؟ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بات قریب کر رہا ہوں۔ 13 رجب کو علی آیا، 16 رجب کو جس دیوار نے علی کی ماں کو راستہ دیا، اسی دیوار نے نبی کو راستہ دیا۔ اس ذکر کا صدقہ میں دعا بھی مانگ رہا ہوں، بابا جی کے والد محترم کے مالک سفر آسان فرما، انہیں حسین بادشاہ کے قدموں میں میرا مالک جگہ نصیب فرما۔ مولائیوں کا مجمع ہے، اس بات پہ آپ نے دھیان ذرا دیں۔ دوستوں کی غلط فہمیاں بھی ساتھ ساتھ میں دور کرنے کا عادی ہوں۔ 13 رجب کو علی کی ماں کو کعبے کی دیوار نے راستہ دی، دیوار بند ہو گئی۔ 16 رجب کو محمد آئے، اسی دیوار نے، محمد دروازہ کھول کے نہیں آئے، اسی دیوار نے پھر راستہ دیا۔ یہ جنہیں دیوار راستہ دے رہی ہے نا، کعبے دیاں چابیاں بھی انہاں دے کر سکتے۔ بولو یار، رات کا اتنا ٹائم تو نہیں ہوا۔ ہاں میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، متولی کعبہ یہی لوگ تھے، کلید بردار کعبہ بھی یہی گھرانہ تھا۔ 16 رجب کو نبی آتے، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے ممبر صدوی صاحب کو دینا، ہاتھوں پہ حضور نے 3 دن کے علی کو لی۔ یا علی کی ماں نے کہا بیٹا محمد، بیٹا محمد، نہیں، اس طرح لطف نہیں آتا۔ علی کی ماں نے، پتہ دن تبصرے کیا ہوتے ہیں؟ یہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں اس لیے دیتے ہیں، یہ بندوں کو شیعہ کرتے پھرتے ہیں۔ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ ہم تجھے شیعہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، زندگی بڑی کم ہے۔ کل میدان حشر میں نہ کہنا ہمیں بتایا کسی نے نہیں۔ سیدوں کے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جس دین پہ ہو اسی پہ رہو، جس مذہب پہ ہو بے شک اسی پہ رہو، لیکن اپنی مرضی کے اپنے دانشوروں کو اور دینی پروفیسروں کو کہیں اکٹھے بٹھا کے یہ منظر دکھاؤ کہ علی کی ماں نے کہا بیٹا محمد، تو اپنے سارے پروفیسروں سے پوچھ کے ہمیں بتا دے، اپنے سارے مذہبوں کا سروے کر کے اپنے قبیلوں میں ہمیں کوئی خاتون دکھا دے جو محمد کو بیٹا کہہ سکے۔ نہیں یار، رات کا ٹائم ہے، آپ دھیان دے دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمیں اس حیثیت کی کوئی خاتون اپنے مسلکوں میں دکھا جو نبیوں کے سردار کو کہے
بیٹا محمد، اور محمد آگے سے کہے جی اماں. کیا کہنے ذرا بیدار آخری آدمی تک بیدار ہو جائے. میں گفتگو آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے. میں زیادہ جی بھی سو کیا کہنے بالکل روحانی باپ ہوتے ہیں انبیاء، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں اماں فاطمہ. مجمع چپ رہے گا، پچھلے بندوں تک پتہ نہیں، پچھلی پبلک تک میری آواز بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں. نبی فرماتے ہیں اماں فاطمہ. حدیث ہے یار، میں کوئی ذاکری اور خطابت کر رہا ہوں. رسول اللہ کا فرمان ہے یا فاطمہ تو انت امی بعد امی، آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، آپ میری ماں کے. اور جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے اس کی باتیں سارا سال کرتے ہو، اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. مہربانی سر بہت شکریہ. یا فاطمہ انت امی بعد امی، آپ میری ماں کے بعد میری ماں. بیٹا محمد تیسرا دن ہے، تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی، ہاتھوں پہ علی تھے. نبی نے کہا کیوں یا علی؟ علی نے فوراً آنکھیں کھول کے کہا جی یا رسول اللہ. آپ جیئے. بابا پہلی نظر آتے ہی پہلی نظر دیدار مصطفیٰ، پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. علی نے پہلی نظر محمد کو دے دی، اور سب کچھ ہوتا بھی پہلی نظر میں ہے. وہ پہلی نظر پتہ نہیں میں سمجھا سکوں یا نہیں، وہ پہلی نظر علی نے نبی کو دے دی. نبی نے ادھار نہیں رکھا، نبی نے ہاتھوں پہ علی تھے، ہاتھوں پہ علی تھے. جب پہلی نظر علی نے نبی کے چہرے پہ ڈالی، نبی فرماتے ہیں خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. علی تو نے مجھے پہلی نظر دی، میں بدلے میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. جب نبی نے کہا میں علم تجھے دے رہا ہوں، 3 دن کا نہیں بول پڑا تورات پڑھوں. خدا درجات بلند فرمائے. خطیب آل محمد علامہ حضرت فنزادی کے وہ فرمایا کرتے تھے شیعو تمہارا علی بڑا بہادر ہوگا، لیکن محمد کو دیکھتے ہی علی کی بھی آنکھیں کھل گئی. کوئی تو لطف لے گا. بہت شکریہ. خصصتنی بالنظر. چلے چھوڑ رہا ہوں. میرے استاد محترم مبلغ اعظم، ان کا ایک اپنا دور تھا، بزرگ کچھ چہرے موجود ہیں. قبلہ اپنے زمانے میں ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ بچے یا نان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں یا داد کے گھر میں. بچہ نان کے گھر پیدا ہو جائے، سب سے پہلے نانی کہتی ہے بالکل نانے پہ گیا. اللہ نے دوبارہ تصویر اتار دی، بالکل متھا مامے تے سو پورا نان کے آتے. اسی بچے کو دادی دیکھتی، وہ کیا کہتی سارا دادے پہ. پیشانی تائے تے، لمیاں انگلیاں چھوٹے چاچے تے. نانی نانکوں سے ملاتی ہے، دادی دادکوں سے ملاتی ہے. مبلغہ تو فرمایا کرتے تھے یہ تو دنیا داری کے بچوں کی بات ہے، دنیا داری کے بچوں کی. ایک بچہ اللہ کے گھر آ گیا اور یوں محمد کے ہاتھوں پہ تھا، ماں سامنے بیٹھی تھی. محمد نے خطاب کر کے کہا اماں فاطمہ ذرا غور سے دیکھے، علی کی آنکھیں مجھ پہ نہیں ہیں، علی کی پیشانی مجھ پہ نہیں ہے، علی کا چہرہ مجھ پہ نہیں ہے. ابھی نبی کہہ ہی رہے تھے یا نبی نے علی کو دیکھ کے کہا یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا عربی. علی تیرا لہو میرا لہو، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت. ابھی نبی کہہ ہی رہے تھے یا اللہ کی آواز آئی حبیب اس سے جا کے کہہ دے غور سے دیکھے اس بچے کی آنکھیں ہیں نورا نہیں، چہرہ رسول اللہ نہیں ہے، پورا علی فجر اللہ نہیں ہے. سپردم بخدا سپردم بمرتضی. میری دعائیں آپ کی خاطر وقف ہے. یا علی مدد علیہ. مہربانی سے آپ جی مہربانی سے